وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کا جو عائلی نظام ہے، خاندانی نظام، وہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کون سی خرابیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موضوع اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنی تفریعات کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ اس کا احاطہ کرنا ایک محاضرہ تو کیا، ایک درس تو کیا، ایک دن کے اندر بھی ممکن نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے صرف کہ اس موضوع سے متعلق یا اس موضوع کی جانب لوگوں کی توجہ دلائی جائے تاکہ وہ اس پر سوچیں اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں، جو مختلف گوشے ہیں، ان کے اندر ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس سے متعلق کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی غفلت پائی جاتی ہے۔ مقصود صرف اتنا ہے۔ سامعین کرام، جو اسلام کے احکام ہیں، اگر ہم ان تمام احکامات کو اکٹھا کر کے ان پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو اسلام کے احکامات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل احکامات کو، کچھ احکامات تو ایسے ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، ایمانیات سے، عقائد سے۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق احکام عملیہ یا عبادات اور معاملات سے ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو اخلاق و آداب سے جن کا تعلق ہے۔ 3 طرح کے احکام اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ تو جو احکام عملیہ ہیں یا جن کو فقہی احکام کہا جاتا ہے، ان میں ایک ہے معاملات اور ایک ہے عبادات۔ عبادات وہ مسائل جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ معاملہ کہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہے، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے معاملات کی۔ معاملات کا مطلب اس دنیا میں، اس سماج میں، معاشرے کے اندر رہنے اور بسنے والے لوگوں کے درمیان جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں، آپسی معاملات ہوتے ہیں، ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سماج کے اندر ہم انسانوں کے جو آپسی رشتے بنتے ہیں وہ مختلف نوعیتوں کے ہوتے ہیں۔ کسی سے ہمارا کوئی لین دین کا تعلق ہوتا ہے، تجارت کا تعلق ہوتا ہے، کسی سے یاری دوستی ہوتی ہے، کسی سے رشتہ داری ہوتی ہے، کسی سے نسب کا رشتہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے تعلقات ہیں۔ انہی معاملات اور انہی تعلقات میں سے ایک نوعیت ہے خاندانی نظام۔ خاندانی نظام کا مطلب وہ چند افراد جن کا آپس میں کوئی رشتہ ہے، یا تو خون کا رشتہ ہے یا تو مصاہرت کا رشتہ ہے۔ ہر وہ شخص جو ہم سے خون کے رشتے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا ہر وہ شخص جو سسرالی رشتے سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان تمام افراد سے مل کر کے ایک خاندان بنتا ہے۔ اور اسی سے متعلق ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج کی اس گفتگو میں۔ یہ موضوع انتہائی اہم ہے ہمارے لیے، آپ سب کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سماج اور معاشرہ ہے، یہ سماج اور معاشرہ خاندانوں سے مل کر کے ہی سماج اور معاشرہ بنتا ہے، اور مختلف سماج اور معاشرہ مل کر کے دنیا بنتی ہے۔ تو گویا کہ خاندان کے بغیر کسی سماج کا تصور نہیں ہے، جیسے کہ کسی سماج کے بغیر دنیا کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کسی سماج اور معاشرے کا اچھا ہونا برا ہونا یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا خاندان یا خاندانی جو نظام ہے وہ اچھا ہے یا نہیں. اگر خاندانی نظام اچھا ہوگا تو اسی سے چونکہ مل کر کے معاشرہ بنتا ہے تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا. خاندان کیسے بنتا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو خاندان بننے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ خاندان بننے کی ابتدا ہوتی ہے ایک مرد اور ایک عورت کی شادی سے، اس کے نکاح سے. اللہ رب العالمین نے جب دنیا کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. وہیں سے بنی نوع انسان کی ابتدا ہوئی. اسی طرح سے یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. کسی بھی خاندان کی ابتدا ہوتی ہے ایک نکاح سے. شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کا رشتہ بنتا ہے. بچے پیدا ہوئے تو ماں باپ کا رشتہ بنا، دادا دادی، اور پھر آگے سارے رشتے، جتنے بھی رشتے اس دنیا میں وجود میں آتے ہیں ان کی ابتدا نکاح سے ہوتی ہے. اسی لیے ہماری شریعت میں نکاح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. آپ قرآن کے اندر بھی دیکھیں گے جگہ جگہ پر نکاح کے مسائل کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. احادیث رسول کے اندر بھی آپ دیکھیں گے نکاح کے مسائل کو، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے مسائل کو انتہائی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور نکاح کے سلسلے میں وجود پانے والے جو رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں کے حقوق کو بھی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. یہیں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب خاندان کی ابتدا نکاح سے اور شادی سے ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی خاندان اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جب خاندان بنانے کی ہماری جو ابتدا ہو رہی ہے وہ ابتدا اچھی ہوگی. اگر وہ ابتدا اچھی نہیں ہوگی آگے وہ خاندان اچھا نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہماری شریعت نے ایک شادی کرنے والے کے لیے ایک معیار طے کیا ہے. چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنا پارٹنر منتخب کرنے کے لیے آپ کی شریعت نے آپ کو ایک معیار بتایا ہے. آپ نے وہ معروف حدیث سنی ہوگی کہ تنکح المرأۃ لاربعین، یعنی عام طور سے لوگ 4 خوبیاں، 4 چیزیں دیکھ کر کے عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ لجمالہا ولمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ لوگ عام طور سے شادیاں کرتے ہیں تو خوبصورتی دیکھتے ہیں لڑکی کے اندر، ان کا یہی معیار، یہی سٹینڈرڈ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ مال و دولت لے کر آئے گی کہ نہیں، دیکھتے ہیں خاندانی ہے، حسب نسب والی ہے کہ نہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دینداری بھی دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تمہارا معیار دین ہونا چاہیے. تم ایک خاندان کی تشکیل کرنے جا رہے ہو، خاندان بنانے، لڑکی یا لڑکے کے انتخاب میں تمہارا معیار دین ہونا چاہیے. فاظفر بذات الدین. جب کوئی دیندار لڑکی مل جائے، دیندار لڑکا مل جائے، اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہو دوسری خوبیاں تلاش کرنا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تلاش کرو، لیکن آپ کا پہلا معیار دین ہونا چاہیے. اور اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے سماج میں خاندانی نظام سے متعلق جو بھی مسائل پائے جاتے ہیں، میرے خیال سے بیشتر کی بنیاد یہیں سے پڑتی ہے، لڑکا یا لڑکی کے انتخاب سے. اگر یہ انتخاب شریعت کے معیار پر نہیں ہے تو آگے بہت کم توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خاندان ایک اسلامی خاندان بنے گا. بہت کم اس کی توقع ہے. ہمارے سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ذکر کر دیا ہے تقریباً وہی صورتحال آج بھی موجود ہے. شادی کرتے وقت چاہے ہم اپنی بیٹی بہن کی شادی کرنا چاہیں، ہم کو لڑکا ایسا چاہیے جو ویل سیٹلڈ ہو، اچھی نوکری ہو، اس کے پاس اچھا بزنس ہو، اچھا کاروبار ہو، پیسے والا ہو، دین ہو یا نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے.
وہیں پر اگر مقابلے میں کوئی ایسا لڑکا ہے جو انتہائی دیندار ہے لیکن تھوڑا سا متوسط حال ہے یا غریب ہے، قطعاً ہمارے معیار پر وہ لڑکا پورا نہیں اترے گا. یہی ہمارا معیار ہے، یہی سماج کی سچائی ہے بیشتر لوگوں کی، الا من رحم اللہ. تو ہم اپنے نکاح، اپنے خاندان کی تشکیل کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ چاہے لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکے کا انتخاب ہو، ہم شریعت نے جو معیار بتایا ہے ہم اس معیار کو پیش نظر نہیں رکھتے ہیں، اور یہیں سے خرابی کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے چاہے وہ نوجوان ہوں یا چاہے وہ لڑکیاں ہوں، جب ان کو شادی کرنا ہو تو جو شریعت نے معیار بتایا ہے ہمارا وہ معیار ہونا چاہیے. خاص طور سے لڑکیوں کے کیسز میں ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، عموماً بہت ساری جگہوں پر کہ کوئی لڑکی دیندار ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی کسی دیندار لڑکے سے ہو، لیکن وہ اس کے گھر والوں کی خواہش ہے کہ لڑکا امیر ہونا چاہیے، سماج میں اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے، اور لڑکی کی مرضی کا سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، لڑکی دیکھتی ہے ہماری شادی جس لڑکے سے کی جا رہی ہے وہ بدعتی ہے، ہماری شادی جس لڑکے سے کی جا رہی ہے وہ بددین ہے، گرچہ اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، ہمارے گھر والے اس کا مال، اس کی دولت دے کر کے ہماری شادی کر رہے ہیں. لڑکیاں ہمارے سماج میں شرم و حیا کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، یا جو روایت چلی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں بول پاتی ہیں، اور ان کو کسی بددین کے گلے باندھ دیا جاتا ہے. تو لڑکیوں کو چاہیے، دیکھیے نکاح میں اگر لڑکی کی مکمل مرضی شامل نہیں ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں. لڑکی کی مکمل رضامندی شامل ہونا اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے لڑکے کی رضامندی. مسلمانوں کے بارے میں بہت سارے دوسرے مذاہب میں یا دنیا کے لوگوں میں یہ بھی ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ ان کے یہاں لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی پوچھے بغیر کر دیا جاتا ہے، اور کسی حد تک یہ بعض معاشروں میں سچائی بھی ہے. تو بہرحال لڑکیوں کو چاہیے، اگر جو خواتین ہماری یہ گفتگو سن رہی ہیں وہ یہ جان لیں کہ شریعت نے انہیں حق دیا ہے کہ جس طرح سے ایک لڑکا اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کر سکتا ہے، اسی طرح سے ایک لڑکی کو بھی اختیار ہے کہ اگر اس کے ماں باپ نے اس کے لیے اچھا لڑکا انتخاب نہیں کیا ہے تو وہ ریجیکٹ کر سکتی ہے. یہ شریعت نے اسے اختیار دیا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ یہ جو دنیاوی چمک دمک ہے، مالدار ہے، امیر ہے، اسٹیٹس والا ہے، یہ چمک دمک چند دن رہتی ہے، اس کے بعد پریشانیاں شروع ہوتی ہیں. اور اگر دیندار ہے آپ کا پارٹنر تو انشاءاللہ اس سے ایک اچھا اور اسلامی خاندان تشکیل پائے گا. تو یہ پہلا مسئلہ ہے، اور جہاں پر پہلی خرابی شروع ہوتی ہے خاندانی نظام کے سلسلے میں. اسی طرح سے دیکھیے مسائل بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، اور پریشانی یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اور مان لیا ہے کہ ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، ان کا تعلق سماجی خرابیوں سے ہے، اور ہماری شریعت میں کوئی خاص اس کے لیے تعلیمات وارد نہیں ہیں. بھائی جیسے میں نے شروع میں تمہید میں بتایا کہ جس طرح سے اسلام کے احکامات عبادات پر مشتمل ہیں تو اس کی دوسری قسم معاملات بھی ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. بلکہ بسا اوقات بہت سارے اعتبارات سے جو یہ مسائل ہیں یہ عبادات سے بھی زیادہ اہم ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ جو خاندانی نظام ہے، خاندان میں کے افراد ہیں، ان کی بنیاد ایک دوسرے کے حقوق پر پڑتی ہے، اور بندوں کے حقوق کا تعلق یہ حقوق اللہ سے زیادہ اہم ہے. حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی، آپ نے توبہ کیا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. حقوق العباد سے یا آپ کے خاندان کے جو افراد ہیں ان سے متعلق آپ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو جب تک سامنے والا مظلوم شخص معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ مسائل جن پر ہم ابھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مسائل بسا اوقات عبادات سے بھی زیادہ اہم ہیں، اور مسائل بہت زیادہ ہیں. میں چند ان مسائل پر بات کر رہا ہوں جو بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں. انہی میں سے ایک مسئلہ ہے
شادی بیاہ کے اندر ابھی جو صورتحال ہے، خاص طور سے آپ کے شہر حیدرآباد کے بارے میں جو میری معلومات ہیں، جو میں نے سنا ہے کہ شادی بیاہ میں یہاں مسلمان جس طرح سے اسراف کرتے ہیں، وہ اسراف اپنی تمام حدیں پار کر چکا ہے. اور اگر آپ اس پر غور کریں گے تمام ناحیوں سے تو سماج اور معاشرے پر اس کا جو اثر، جو امپیکٹ پڑ رہا ہے، وہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. آج کی تاریخ میں بہت سارے معاشروں میں شادی بیاہ ایک بوجھ بن چکا ہے. جس کے پاس اگر 3-4 بیٹیاں ہیں، پوری زندگی وہ کماتا رہے، پوری زندگی کی اس کی کمائی اگر بیٹیوں کی شادی میں لگا دے تو شاید وہ بھی ناکافی ہو. اب وراثت میں اس کو جو جائیداد ملی ہے وہ جائیداد بھی بک جاتی ہے، آدمی مقروض ہو جاتا ہے. جبکہ ہماری شریعت کا کیا معیار ہے اس سلسلے میں؟ افضل النکاح یا خیر النکاح ایسرہ مؤونۃ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. آسان کیا ہے؟ آسان نکاح کون سا ہے کہ آدمی کی جو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرے. نکاح کے اندر چاہے مہر سے متعلق خرچہ ہو یا ولیمے سے متعلق خرچہ ہو، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے لیے آسان ہو اتنا خرچ کرے. تو ہماری شریعت نے تو بہترین نکاح اس کو بتایا جو آسان نکاح ہو. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آسان نکاح وہ ہے جو سستا ہو یا جس میں کم خرچ ہو. کم خرچ نہیں کہا جو آسان ہو. ایک غریب آدمی کے لیے کچھ آسان ہے، جو امیر ہے اس کے لیے کچھ آسان ہے. آسان کا معیار الگ الگ ہے. تو ہماری شریعت اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اپنی حیثیت کے دائرے میں رہتے ہوئے مہر دینا یا ولیمہ کرنا یا خرچ کرنا، بشرطے کہ اس میں اسراف نہ ہو، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن جو صورتحال بن گئی ہے اس میں عام آدمی کے لیے اپنی بچی کی شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور خاص طور سے جیسا کہ میں نے حیدرآباد کے بارے میں سنا ہوا ہے. اسی طرح سے اسی سے متعلق مسئلہ ہے جہیز کا مسئلہ. زمانے سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے اس مسئلے کے بارے میں سن رہے ہیں. جہیز ایک لعنت ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اگر یہ ایک لعنت ہے تو یہ لعنت دن بدن بڑھتی کیوں جا رہی ہے. باتیں ہو رہی ہیں مسلسل، منبر و محراب سے، جلسوں سے، ہر پلیٹ فارم سے علماء یہ بات کر رہے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے. لیکن یہ لعنت ہمارے اوپر برستی ہی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم باتیں تو کر رہے ہیں لیکن اصلاح کی کوشش نہ تو لڑکے والے کرتے ہیں نہ لڑکی والے کرتے ہیں. قطعاً نہیں. ہر آنے والا سال جہیز کے مسئلے کو لے کر کے گزرے ہوئے سالوں سے اور زیادہ گمبھیر اور زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. جہیز کی صورتحال دن بدن بگڑتی ہی جا رہی ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ اگر کسی مسلمان کا یا کسی غیر مسلم کا کسی کا بھی مال آپ نے اس کی مرضی کے برخلاف اگر لیا تو وہ مال حرام ہے. وہ آپ کے لیے وہ مال حرام ہے اور اس کا حساب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا. اب اگر کسی لڑکی والے سے یہ جو جہیز آپ لے رہے ہیں کیا وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے؟ آپ بتائیے کہ وہ حساب آپ کیسے دو گے؟ وہ مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. اگر کوئی آدمی ابھی چوری کر لے اور آپ کو پتا چلے کہ اس نے چوری کر لیا ہے، ہر آدمی اس کے اوپر لعنت ملامت کرے گا. بہت بڑا گناہ کر لیا، چوری کر لیا. یہ چوری سے کم بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات جس طرح سے اس کا فتنہ عام ہو گیا ہے سماج میں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس سے بھی بڑے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایک چور کو تو ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن ایک جہیز مانگنے والے کو، جہیز لینے والے کو کوئی غلط نہیں سمجھتا ہے. اس کی شادی میں ہم جاتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ہمارا ملنا جلنا بھی ہوتا ہے اور اس کو
ہم کچھ بھی غلط نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ وہ چور چوری سے کم غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس منہ، کسی بھی مسلمان کا مال اس وقت تک آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے جب تک وہ اپنی مکمل رضامندی سے نہ دے۔ جہیز کے مسئلے میں یہ بات جب ہم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی لوگوں کے دماغ میں یہ اشکال آتا ہو، کیونکہ کئی بار یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھائی لڑکے والا کہتا ہے یا لڑکا کہتا ہے کہ ہم نے لڑکی والوں سے کچھ نہیں مانگا ہے، ہمارے مطالبے کے بغیر، ہمارے ڈیمانڈ کے بغیر انہوں نے دیا ہے، ہم نے کچھ نہیں مانگا ہے۔ اب اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، جس کو طفل تسلی بولتے ہیں، وہ یہ حیلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا تھا، وہ اپنی مرضی سے دیا گیا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ مرضی اور رضامندی کا ڈیفینیشن کیا ہے شریعت میں۔ مرضی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی خارجی اور داخلی دباؤ کے اگر کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اب اگر کسی باپ پر یہ دباؤ ہے سماج کی طرف سے کہ اگر میں نے جہیز نہیں دیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا، میں نے جہیز نہیں دیا تو سماج والے کیا کہیں گے، میں نے جہیز نہیں دیا تو یہ فلاں لوگ کیا کہیں گے، مختلف طرح کے دباؤ ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ جو دباؤ ہے، یہ دباؤ اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ اگر وہ اس دباؤ کے تحت دے رہا ہے تو اس کو مرضی نہیں کہا جائے گا۔ اور آپ بتائیے کہ سماج میں کون ایسا انسان ہے کہ جو اپنی مرضی سے جہیز دیتا ہے؟ اس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، وہ سامنے ہنس رہا ہوتا ہے آپ کے، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ سامنے والے نے اپنی مرضی سے دیا، وہ سماج کے دباؤ میں ہوتا ہے، رسم و رواج کے دباؤ میں ہوتا ہے، اپنی ناک کو اونچی کرنے کے دباؤ میں ہوتا ہے، اس لیے دیتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے، اگر کوئی انسان آپ کو ہدیہ کرتا ہے، کچھ گفٹ دیتا ہے، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ یہ جو ہدیہ کر رہا ہے وہ شرم کے مارے کر رہا ہے، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے ہم جو ہے شرم کے مارے کچھ دے دیتے ہیں، ہمارا دوست ہے کیسے کچھ نہ دیں، اس شرم میں ہم اس کو شرما شرمی میں کچھ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرا فلاں دوست یا فلاں انسان شرما شرمی میں مجھے کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے آپ قبول کریں۔ اگر آپ کو علم ہو گیا تو آپ بتائیے کہ وہ جہیز جو پورے سماج کا دباؤ اس کے اوپر ہے، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے؟ اب اگر وہ جہیز آپ قبول کرتے ہیں تو اس کا حساب دینے کے لیے آپ تیار رہیں، کیونکہ کسی کا مال آپ نے ظلمن لیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہیز کے کون سے اثرات ہوتے ہیں متعدد دفعہ آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا، یہاں پر میں زیادہ رکنا نہیں چاہتا ہوں، فقط عرض یہ ہے کہ یہ لعنت اور یہ گناہ، یہ معصیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس پر لڑکے والوں کو بھی لڑکی والوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک بڑا اثر میں جو دیکھتا ہوں، جو میں نے محسوس کیا ہے سماج پر، آپ اگر حساب لگائیں اپنے صرف ایک شہر کا، شہر حیدرآباد کا، مجھے تو کوئی احصائیہ میرے پاس اس کا نہیں ہے، کوئی سروے، کہ مسلمان شادیوں میں جو خرچ کرتے ہیں پورے سال میں، اگر وہ شادیاں سادگی کے ساتھ مناسب پیسہ خرچ کر کے وہ شادیاں کی جائیں، باقی پیسہ اگر بچا لیا جائے تو کچھ سالوں میں 10-5 سالوں میں کیا مسلمانوں کی اقتصادی حالت اس سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے؟ وہی پیسہ جو آپ نے 10-20-50 لاکھ اپنے بچے یا بچی کی شادی میں خرچ کیا ہے، وہی اس کی تعلیم پر خرچ کرتے، یا اپنے بچے کو اسی پیسے سے آپ بزنس کرا دیتے، اسی پیسے سے اسے ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیتے۔ بہت افسوس، میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتصادی ناحیے سے کمزور ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ شادیوں کے اندر اسراف۔ اب ایسے بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنی زندگی کی پوری کمائی
2 3 4 بچے ہوتے ہیں, پوری زندگی کی کمائی ان کی شادیوں میں لگ جاتی ہے. اگر مرتے وقت ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا, تو کہیں گے میں نے 4 شادیاں کیا اور کچھ نہیں کیا. یعنی گویا کہ وہ ایک اچیومنٹ ہے. یہ صورتحال ہے. تو مسلم معاشرے کے اقتصادی جو مسائل ہیں, ان مسائل میں سے ایک مسئلہ شادیوں کے اندر اسراف ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ جو اس سے میرے خیال سے اور زیادہ خطرناک اور زیادہ بھینکر ہے, وہ مسئلہ ہے ابھی شادی اور بیاہ اور اس مناسبت سے اس رسم و رواج میں جو بے حیائیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. جو بے حیائیاں شادی بیاہ میں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں, وہ بے حیائیاں ناقابل بیان ہیں. یہ بڑی بڑی شادی پارٹیاں جو میرج ہال وغیرہ میں ہوتی ہیں, وہاں پہ کیا بے حیائیاں ہوتی ہیں, آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں. دیکھیے, ہماری شریعت نے نکاح کو کیوں مشروع قرار دیا؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ نکاح کی مشروعیت کے بہت ساری حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری عصمت, ہماری عزت, ہماری آبرو محفوظ رہے. کیونکہ اگر انسان اپنی ضرورت حلال طریقے سے نہیں اس کو پورا کرنے دیا جائے گا تو حرام طریقے سے پورا کرے گا. تو شادی کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے ہماری عصمت اور عزت کی حفاظت. گویا کہ عصمت اور عزت کی حفاظت کا پہلا قدم جو ہے وہ ہے شادی. اب اگر اپنی عصمتوں کو اور اپنی عزتوں کو, اپنی حیا اور شرم کو داؤں پر لگانے کا پہلا قدم اگر شادی کو بنا دیا جائے, تو گویا کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں نکاح کے, اس مقصد کی مخالفت ہم اس کی ابتدا ہی سے کر رہے ہیں. پردے کے جو احکام ہیں اس پر میں نہیں جانا چاہتا ہوں, وہ مستقل موضوع ہے. پردے کے احکام میں صرف آپ ایک بات سمجھیں کہ ایک عورت کا پردہ ہماری شریعت میں اجنبی مرد سے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہے. اگر اس کی آواز اجنبیوں کے سامنے آنے سے فتنہ ہے تو اس کا بھی پردہ ہے. اگر اجنبیوں کے درمیان اس کے جانے سے فتنہ ہے تو اس کا بھی پردہ ہے, اس پر بھی پابندی ہے. اب اس کی روشنی میں ہمارے ہاں شادی بیاہ میں جو بے حیائیاں ہوتی ہیں, مختلف طرح کے رسم و رواج, وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. پتہ نہیں مہندی کی رسم, فلاں رسم, ڈھمکا رسم, یہ سارے رسوم و رواج میں جو بے حیائیاں ہوتی ہیں, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نکاح سے ہم اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی ابتدا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ان بے حیائیوں کو روکیے اللہ کے واسطے. یہ شادی شریعت ہے, یہ صرف رسم و رواج نہیں ہے. شادی شریعت ہے, اس کو شریعت کے مطابق کیجیے. اسی طرح سے خاندانی نظام سے متعلق, جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کی ابتدا شادی سے ہوتی ہے. جب 2 انسان کی, ایک مرد کی ایک عورت کی شادی ہو گئی, اس کے بعد کئی سارے مسائل ہیں. ان میں میرے نزدیک میں جو مسئلہ سب سے اہم سمجھتا ہوں, کسی گھر کے, کسی خاندان کے بہترین انداز میں چلنے, ایک خوشگوار خاندان کے وجود پانے کا جو دار و مدار جس چیز پر سب سے زیادہ ہے, وہ چیز ہے میاں اور بیوی کے حقوق. کسی خاندان کے اتھل پتھل میں, کسی خاندان کے خراب ہو جانے میں, کسی خاندان کے افراد خاص طور سے بچوں کی تربیت میں اگر خلل آتا ہے, تو سب سے بڑا خلل کا جو سب سے بڑا سبب ہے, اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, وہ میاں بیوی کے اپنے حقوق کے بارے میں عدم واقفیت یا جاننے کے باوجود ان حقوق کو ادا نہ کرنا. کسی بھی گھر کے چلنے میں جو چیز سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے, وہ ہے حقوق الزوجین, میاں بیوی کے حقوق. اور بدقسمتی سے اس مسئلے میں یا تو ہمارے سماج میں لا علمی ہے, یا تو علم ہونے کے باوجود بھی سماج افراط اور تفریط کا شکار ہے. ہماری شریعت نے میاں بیوی کے کچھ حقوق متعین کر دیے ہیں.
کسی بھی جوڑے کی زندگی اسی وقت خوشگوار ہو سکتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھیں گے۔ مختصر طور سے اگر میں عرض کروں تو کچھ حقوق بیوی کے ہیں شوہر کے اوپر، جو شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اسے ادا کرے، کچھ حقوق شوہر کے ہیں بیوی کے اوپر جو ادا کرنا اس کے لیے واجب ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر کا حق ہے کہ اس بیوی کا نان و نفقہ وہ پورا کرے، اور ایک بات یہاں پر کلیئر رہنی چاہیے کہ جب حقوق الزوجین کی بات کی جائے شریعت میں تو حقوق سے مراد واجبی حقوق ہوتے ہیں۔ واجبی حقوق کا مطلب وہ چیز جو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنی بیوی کو دوں، اگر میں نے نہیں دیا تو میں گنہگار ہوں، اگر میں نے نہیں دیا تو مجھے ملامت کیا جائے گا، اس کو حق کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ آگے بڑھ کر کے دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہی معاملہ بیوی کا بھی ہے، جو چیزیں بیوی کے اوپر واجب ہیں ان کا دینا بیوی کے لیے ضروری ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے اگر نہیں کر رہی ہے تو آپ اسے ملامت نہیں کر سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے سماج میں، اور خاص طور سے جو حقوق کا باب ہوتا ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے حقوق نہیں جانتے ہیں یا سامنے والے کے حقوق نہیں جانتے ہیں، ایسی صورت میں آپ سامنے والے پر ظلم اور زیادتی کریں گے۔ آپ کے جو حقوق سامنے والے پر واجب ہیں آپ اس سے زیادہ حقوق آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب جب آپ زیادہ حقوق سمجھ رہے ہیں اور سامنے والا وہ چیزیں آپ کو دے نہیں رہا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو مظلوم، سامنے والے کو ظالم سمجھیں گے، اور سیم یہی چیز میاں بیوی کے مسئلے کے اندر ہوتی ہے۔ میں مختصر طور سے آپ کو میاں بیوی کے حقوق بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے سماج میں کیا پایا جا رہا ہے۔ پہلا حق بیوی کا یہ ہے شوہر کے اوپر کہ اس کا نان و نفقہ دے۔ نان و نفقہ سے کیا مراد ہے؟ نان و نفقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی جن چیزوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، جو اس کی بیسک اور بنیادی ضرورتیں ہیں، انہیں نان و نفقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا کھانا پینا، کپڑا، اگر بیمار ہو گئی تو اس کا علاج، رہنے کے لیے ایک گھر، اور عورت کی جو کچھ بیسک اور ضرورتیں ہوتی ہیں جیسے بیسک اس کا زیب و زینت، بیسک میک اپ، وہ 1 گھنٹے والا میک اپ نہیں، جو بیسک میک اپ ہے، بیسک زیب و زینت جو اس کو اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، وہ یہ بیسک ضرورت ہے عورت کی، یہ شوہر کے اوپر دینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ آپ تصور کیجئے اگر کوئی عورت کروڑ پتی ہے پھر بھی اس عورت کو اپنے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کرنا ہے، اگر وہ خرچ کر رہی ہے تو اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی مرضی، لیکن اس کی تمام ضرورتیں اس کے شوہر کو پوری کرنی ہیں، وہ شوہر چاہے فقیر ہو، بیوی چاہے کروڑ پتی ہو۔ بار بار آپ سنتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی کیا، اسلام عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیتا ہے۔ واللہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورتوں کو اگر ان کی لسٹ بنائی جائے آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اسلام نے جو عزت، جو احترام، جو مقام عورت کو دیا ہے آپ کو لگے گا کہ وہ عزت و احترام مرد کو نہیں دی گئی ہے۔ اگر کسی عورت کو اس کے تمام زندگی کی جو تمام ضروریات ہیں اگر اس کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دی جائے پھر ہم کو زندگی میں چاہیے کیا چاہیے اس کے بعد؟ اگر میری تمام بیسک ضرورتیں کوئی پوری کر رہا ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، پھر مجھے کیا چاہیے؟ تمام جھنجھٹ سے میں آزاد ہو گیا۔ اسلام نے عورت کو بحیثیت بیوی تمام جھنجھٹ سے آزاد کر دیا ہے، اس کی ساری ذمہ داری، سارا خرچہ، بیسک خرچہ اس کے شوہر کے اوپر واجب ہے۔ یہ پہلا حق ہے بیوی کا۔ اس سے پہلے مہر کا حق ہوتا ہے، اور اس کو تو عام طور سے لوگ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو بعد میں اس کو ہڑپ لیتے ہوں یا بیوی سے رو دھو کے اس کو معاف کروا لیتے ہوں۔ حالانکہ مہر عورت کا حق ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کر دیتی ہے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اس میں سے 1/54 بھی کوئی نہیں لے سکتا، نہ اس کا شوہر لے سکتا ہے،
نہ اس کا باپ، نہ بھائی، نہ اس کے بچے، کوئی نہیں لے سکتا ہے، وہ اس کا حق ہے مکمل طور سے. اسی طرح سے جو بھی اس کا اپنا ذاتی مال ہے وہ اس کا اپنا مال ہے، کوئی نہیں لے سکتا. تو اب اس کی ساری ذمہ داریاں جو مالی ذمہ داریاں ہیں اس کے شوہر کو پوری کرنی ہے. اسی طرح سے گھر، شوہر اپنی حیثیت کے مطابق اس کو گھر دے گا. اسی طرح سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا جو وہ نہیں کر سکتی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی بیوی کا حق ہے جو اسے شوہر کی طرف سے ملنا چاہیے. یہ بیوی کے حقوق ہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد، ان چیزوں کے بعد کسی انسان کو کچھ اور چاہیے. اب سماج میں کیا ہے آپ اس پر غور کریں. اب اگر کوئی شوہر، کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے لیے آپ ایک بنگلہ بنا کر کے دو کیونکہ آپ کی کمائی بہت زیادہ ہے، مجھے ایک گاڑی چاہیے، مجھے ہر ویکینڈ پہ شاپنگ کرنا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، اس سال مجھے حج عمرہ کرنے جانا ہے. آپ یقین کریں اس بات پر اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ چیزیں واجب نہیں ہیں شوہر کے اوپر. لیکن آپ ہرگز، میری ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں شوہروں کو اس بات پر بھڑکا رہا ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کو یہ چیزیں نہ دیں. لیکن یہ شریعت کا حکم ہے، اسے جاننا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت ساری خرابیاں یہیں سے آتی ہیں. شوہر بیچارہ پریشان حال ہے لیکن بیوی کے خواہشات کو پوری نہیں کر پا رہا ہے. بہت ساری آرزوئیں، تمنائیں جو مائکے سے لے کر کے ہی وہ آئی تھی وہ پوری نہیں کر سکتا. اور بیوی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ بحیثیت بیوی یہ ساری چیزیں میرا حق ہے. اور جب کوئی انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھے گا جبکہ وہ مظلوم نہیں ہے تو خرابی کی ابتدا وہاں پر ہوگی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے اوپر ظلم کر رہے ہو جبکہ آپ ظلم نہیں کر رہے ہو، نتیجہ کیا ہوگا کہ میرا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہیں رہے گا، بلکہ میں موقع تلاش کروں گا آپ کو نقصان پہنچانے کا، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ظالم ہو. ہمارے سماج میں بیشتر شوہروں کو ان معاملات میں ظالم سمجھا جاتا ہے جہاں کہ وہ ظلم کر ہی نہیں رہے ہیں. لیکن میری اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے شوہر ظلم نہیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن بیشتر مسائل یہیں سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ شوہروں کے اوپر واجب ہی نہیں ہیں. یہ جو چیزیں میں نے ابھی عرض کیا، آخر میں ہم ایک تھوڑا سا 10-15 منٹ کا ایک سیشن رکھیں گے. اگر کوئی بھی نقطہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا یہ چیز بیوی کو ملنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. شریعت کا کیا موقف ہے، کیا یہ واجب ہے؟ ایک مسئلہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، بہت حیرانگی ہوگی آپ کو، لیکن بار بار میں یہ ڈکلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد شوہروں کو اس بات پر ابھارنا نہیں ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو جو واجبی حق ہے اس سے آگے بڑھ کر کے مت دیں، قطعاً نہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میاں بیوی کے ذریعہ سے ہی ایک خاندان خوشگوار خاندان بن سکتا ہے. جب تک ان کے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے تب تک وہ خاندان اچھا نہیں ہو سکتا. تعلقات اس وقت تک نہیں اچھے رہ سکتے جب تک دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پتہ نہیں ہے، اپنا لمٹ پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی بیوی بیمار ہوتی ہے تو کیا اس کا علاج کروانا اس کے شوہر پر واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ اگر اس مسئلے کو آپ پرانے فقہا کی کتابوں میں تلاش کریں گے، میں چاروں مذاہب کی بات کر رہا ہوں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں مذاہب کی بات کر رہا ہوں، آپ کو تمام پرانے فقہا کا اس بات پر اتفاق ملے گا کہ اگر بیوی بیمار ہو گئی تو اس کا علاج کروانا شوہر پر واجب نہیں ہے. ابھی جو معاصر فقہا ہیں، شیخ ابن عثیمین اور جو بڑے بڑے فقہا ہیں، انہوں نے اس مسئلے میں کہا ہے کہ گرچہ پرانے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے لیکن اس زمانے میں جو بیماریاں ہیں اور ان کا جو علاج ہے یہ ہم انسانوں کی بنیادی ضرورت بن گئی ہے. بسا اوقات کھانے پینے سے بڑی ضرورت بن چکی ہے. پرانے زمانے میں فقہا کا ایسا ماننا کیوں تھا؟ اس لیے کہ بیماریاں اتنی کم تھیں، اتنی نادر تھیں، اور اگر تھی بھی تو ان کا علاج اتنا معمولی، کچھ جڑی بوٹی سے علاج ہو گیا.
اس لیے اسے انسانوں کی بنیادی ضرورت میں مانا ہی نہیں جاتا تھا. اور ہم پہلے اصول بتا چکے ہیں کہ بیوی کی بنیادی ضرورتیں شوہر کے اوپر واجب ہیں, بنیادی کے علاوہ جو ہیں زائد وہ واجب نہیں ہیں. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ پرانے فقہا کے ہاں آپ پائیں گے کہ علاج شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں جو عام بیماریاں ہیں, روزمرہ کی بیماریاں, ان کا علاج شوہر کے اوپر واجب ہے, اور یہی صحیح بات بھی ہے. شیخ ابن عثیمین نے کہیں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو عام نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ عام ہے, زندگی کی عام ضرورت ہے, ہوتی رہتی ہے, کوئی ایسی بڑی بیماری ہو گئی جس کا خرچہ بہت زیادہ ہے, یعنی جو عام نہیں ہے, کم خرچے والی بیماریاں تو عام ہو گئی ہیں, لیکن کوئی ایسی بڑی بیماری ہے جو بہت, جس کا بڑا خرچہ ہے, وہ اس کے شوہر پر واجب نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان اپنا مال جہاں جہاں دنیا میں خرچ کرتا ہے, خرچ کرنے کی سب سے بہترین جگہ ہے اہل و عیال, سب سے بہترین جگہ ہے. مسئلہ اس وقت آتا ہے جہاں ظلم, ستم اور جور زبردستی کی بات آتی ہے, جہاں پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پر فریقین کو اپنے حقوق جاننا ضروری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی شوہر ایسا کہنے لگے کہ بھائی وہ بیوی ہے, آپ نے کہا کہ بڑی کوئی بیماری ہو گئی, 50 لاکھ کا خرچہ ہے علاج میں, شوہر کے اوپر تو آپ نے کہہ دیا واجب نہیں ہے, وہ اس کا علاج کون کروائے گا؟ پہلی بات تو ہم کہیں گے شوہر سے, اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے, آپ خرچہ کیجئے, 1-1 روپے کا اجر ملے گا آپ کو. لیکن اگر وہ نہیں خرچ کر رہا ہے تو کہاں جائے گی بیوی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے جو مسائل ہیں, یہ جو احکام ہیں, ایک زنجیر کی طرح, میں ہمیشہ اس کی مثال ایک زنجیر سے دیتا ہوں. یہ ایک مکمل چین ہے, اور چین اپنا کام اسی وقت کرے گا جب اس کی ہر کڑی اپنا کام کرے گی. درمیان سے اگر ایک بھی کڑی کمزور پڑی یا وہ ٹوٹ گئی تو پورا چین ٹوٹ جائے گا, وہ اپنا کام نہیں کرے گا. تو اگر آپ نے اس کے مائکے کے جو مسائل ہیں وہاں گڑبڑیاں کر رکھی ہیں, تو اس شوہر کا کیا قصور ہے؟ اس کے باپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کا علاج کروائے. شادی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کا مائکہ اس کا گھر نہیں ہے, اس کا اصلی گھر اس کا مائکہ ہی ہے. آج بھی اس کے مرتے دم تک اس کا اصلی گھر اس کا مائکہ ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ باتیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہیں, غیر اسلامی رسم و رواج سے جو چیزیں آئی ہیں, ان کو ذہن سے نکالنا بہت مشکل ہے. یہ جو کنیا دان اور مختلف جو بہت سارے کنڈیشن ہم نے غیر مسلموں سے لیے ہیں, ہم نے بھی یہی مان لیا ہے کہ بیٹی کی شادی ہوئی, یہاں سے ڈولی اٹھے گی, وہاں سے جنازہ اٹھے گا, اب یہ اس کا گھر نہیں ہے. تو جب آپ نے پہلے مان لیا اس کا گھر نہیں, تو ظاہر ہے پھر جو کچھ اس کا جینا مرنا تو وہی ہے, حالانکہ اس کا اصل گھر اس کا مائکہ ہے. ہمارے یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں. اگر لڑکی کی شادی ہو گئی, مائکے میں وہ جا رہی ہے واپس, اگر ماں باپ سے ملنے, رشتہ داروں سے ملنے, 1 ہفتہ 1 مہینہ کے لیے بالکل مہمانوں جیسا اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, وہ پروٹوکول مہمانوں والا دیا جاتا ہے اسے. بھائی وہ مہمان نہیں ہے. اگر اس کے بھائی کے حصے میں 1 کمرہ آیا ہے, اس کو 1 کمرہ رہنے کے لیے ملا ہوا ہے, تو اسے بھی 1 کمرہ ملنا چاہیے مستقل طور پر. اس کی بھابھی کو جو پورے گھر پر قابض ہے, اس کا 1 کمرہ بھی نہیں بنتا ہے, اس کا 1 کمرہ بھی نہیں بنتا ہے. وہ جس کی بیوی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لے جا کر کے اس کو گھر فراہم کرے. جب باپ کی وفات ہو جائے گی تب اس میں حصہ ملے گا سارے لوگوں کو. اپنے یہاں کیا ہے, تقریباً 100% گھروں میں بیٹے کی شادی ہوئی, بہو آئی, اب وہ پورا گھر بہو کا ہے, بیٹی مہمان ہے اب اس گھر میں. تو جب یہ صورتحال ہے تو آٹومیٹک ہم سے آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ مولانا صاحب اگر اس کا علاج شوہر نہیں کروائے گا تو کہاں جائے گی؟ کیونکہ آپ نے وہاں گڑبڑی کر رکھا ہے, اس لیے یہ سوال آ رہا ہے. بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو یہ بھی بیوی کے حقوق ہیں. اگر شوہر ان حقوق کو کما حقہ ادا کر رہا ہے
اس کے اوپر وہ نہیں دے رہا ہے، ہم اس سے یہ تو کہیں گے، اسے ابھاریں گے کہ یہ کار ثواب ہے، اس کو آپ کرو، آپ کو اجر ملے گا، لیکن ہم اسے ملامت نہیں کر سکتے اگر اس کے اوپر وہ نہیں دے رہا ہے تو۔ بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ شوہر کے کئی سارے حقوق ہیں جو کہ بہت زیادہ نہیں ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ مختلف حدیثیں اس بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ بیوی کے اوپر اپنے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بعد اس دنیا میں دوسرے نمبر پر جس کی اطاعت اور فرما برداری بنتی ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ میں بات کو لمبی کیے بغیر مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اگر اس کے باپ کا، اس کی ماں کا حکم اس کے شوہر کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، اب بیوی کی حیثیت اس کی آگے رکھی جائے گی۔ بحیثیت بیوی شوہر کی اطاعت یہ ماں باپ کی اطاعت پر مقدم ہے، لیکن اطاعت وہیں تک کرنا ہے بیوی کو اپنے شوہر کی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ جہاں پر معصیت کا حکم آیا، جہاں پر نافرمانی آئی، شوہر کہہ رہا ہے میرج ہال میں چلنا ہے، شادی پارٹی ہے، ایسے ایسے چلنا ہے بے پردہ، وہاں پر اطاعت نہیں کرنی ہے۔ کوئی بھی چیز جو معصیت ہے اس میں اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ہر وہ چیز جو معصیت نہیں ہے اس میں اطاعت کرنا بیوی کے اوپر واجب ہے، بشرطے کہ وہ اس کی استطاعت میں ہو۔ اب ایک ایک چیز کا ذکر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ شوہر کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے جو بیوی کی استطاعت میں ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی معصیت نہیں ہے، اس میں اطاعت اس کی کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں وہ احادیث آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے۔ ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ تو پہلا جو حق ہے وہ شوہر کی اطاعت کرنا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اگر اس نے زبانی اجازت دیا ہوا ہے یا اس کو اپنے شوہر کے بارے میں معلوم ہے کہ میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی طرف سے خاموش اجازت ہے، تو وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، پردے وغیرہ کی جو پابندیاں ہوتی ہیں اس کو کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے ہاں بچوں، اسی طرح سے اپنے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے۔ کس کو؟ کسی کو نہیں۔ کسی کو نہیں کا مطلب کسی کو نہیں، یہاں تک کہ اگر اس کا شوہر پسند نہیں کرتا ہے کہ میرے سسرال والے، میرے سسر صاحب، میری ساس، میرے سالے، میری سالیاں، کوئی بھی سسرال کا اگر وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میرے گھر میں آئیں، میں انتہا پر جا کر کے مسائل اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان سے جو چھوٹے مسائل ہیں ان کو آٹومیٹک آپ سمجھ جاؤ۔ اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو بیوی کسی کو گھر کے اندر نہیں لے سکتی ہے۔ شوہر کی اجازت نہیں ہے، فلاں سے نہیں ملنا ہے، آپ کو نہیں مل سکتی۔ اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر وہ زیادتی کر رہا ہے، اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا ہے، بھائی بہنوں سے نہیں ملنا ہے، اور اس میں وہ ظالم ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو وہ گنہگار ہوگا۔ ہم ایسی صورت میں شوہر کو نصیحت کریں گے، اسے سمجھائیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن جہاں تک بیوی کا مسئلہ ہے شوہر کی اطاعت یہ ضروری ہے۔ بلکہ علماء نے، شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے لکھا ہے کہ اگر شوہر کو لگتا ہے کہ میری بیوی کے میرے سسرال والوں سے ملنے کی وجہ سے میرے گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اسے معلوم ہے، ان سے بھی منع کر سکتا ہے وہ۔ تو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس انتہا پر جا کر کے میں مسائل کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو دوسرے لوگوں کے مسائل، چھوٹے مسائل ہیں، ان کو آپ آٹومیٹک سمجھ جاؤ۔ تو یہ موٹے طور پر شوہر کے حقوق ہیں۔ ہاں ایک حق اور کہ شوہر کی خدمت کرنا ہے، گھر کی خدمت کرنا، باہر سے کما کر کے لانا، باہر کے مسائل کو سنبھالنا مکمل طور پر ہم نے شوہر کے ذمہ ڈال دیا۔ گھر میں گھر کے کام کرنا،
شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اس میں گرچہ بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد کیجیے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جب ان کو پریشانی ہوئی، کام کرنے میں تکلیف ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، خادم مانگا انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کو سن کر کے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تم یہ سارا کام کیوں کرتی ہو، کیوں چکی چلاتی ہو، کیوں تھکتی ہو، یہ سب تو علی کا کام ہے، ایسا نہیں کہا۔ کہا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ پڑھو گے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں مدد ملے گی اور یہ پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب تمہارا کام نہیں ہے۔ تو شوہر کی خدمت کرنا، گھر کے کام کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، یہ موٹے طور پر اس بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور آتا ہے، ہمارے یہاں چونکہ جوائنٹ فیملی کا نظام ہے، جوائنٹ فیملی کے نظام میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے یہ ذکر کر دیا کہ یہ چیزیں بیوی کے اوپر واجب ہیں جو شوہر کے تئیں اس کو کرنا ہے۔ اب جب ہم نے کہا کہ شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کے پورے گھر والوں کی خدمت کرنا اس کے اوپر واجب ہے؟ اسلام عدل والا دین ہے، دونوں طرف جب باتیں ہوں تو دونوں طرف کی باتیں ہونی چاہیے۔ کسی بہو کے اوپر اپنے پورے سسرالیوں کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، اس حیثیت سے کہ میرے شوہر کے گھر والے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، اگر ان سے ملے تو ان سے اچھے اخلاق سے، اچھے سلوک کے ساتھ ملے، خوش دلی سے، خوش مزاجی سے ملے، باقی ان کی خدمت کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ تو لہذا جس طرح سے بیوی کے اوپر اللہ رب العالمین نے حقوق واجب کیے ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی حقوق واجب کیے ہیں۔ تو بیوی کے اوپر شوہر کے پورے گھر والوں کی خدمت کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ ان مسائل پر آپ غور کریں گے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے آس پاس میں دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل یہیں سے شروع ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کئی ساری عورتیں جب ان کو یہ بات پتہ چلے گی کہ میرے اوپر شوہر کے باپ کی یا اس کی ماں کی، بہنوں کی یا گھر کے کسی بھی فرد کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، اب اس ادھوری سچائی کو لے کر کے کہ میں نے آج درس میں سنا ہے مسجد میں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، آج سے بند ہے نا، یہ آدھی سچائی ہے، یہ سکے کا ایک رخ ہے۔ سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی اس کے بعد آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ آپ کے والد صاحب پر مجھے اپنے گھر میں رکھنا، مجھے کما کر کے کھلانا، مجھے گھر دینا، میری ساری ضرورتیں پوری کرنا آپ کے والد صاحب پر واجب نہیں ہے، آپ پر واجب ہے، اس لیے چلیے کہیں گھر کرائے پر لے کر کے مجھے رکھیے۔ اکثر گھروں میں ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی میں تو یہی ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی، بہت سارے نکمے بیٹے ہوتے، پوری زندگی سسر جو ہے کما کما کر کے کھلا رہے ہیں، لیکن جب کسی مسجد میں کسی عالم سے درس سنا کہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، صرف اس ایک فتوے کو لے کر اڑ گئے۔ بھائی ساس سسر کی پراپرٹی میں آپ کو ایک چونی نہیں ملے گی، اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں ملے گی، زندگی میں تو چھوڑیے، مرنے کے بعد بھی اس میں کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد آپ کے شوہر کو ملے گا، وہ بھی کتنا ملے گا وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بھائی بہن کتنے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کے شوہر کو مل جائے گا، جب آپ کا شوہر مرے گا تب اس میں سے آپ کو تھوڑا سا مل جائے گا، تو آپ کا تو کچھ بھی نہیں بن رہا ہے وہاں پہ، جبکہ پورے گھر کی مالکن آپ بن چکی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ دکھتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے تو وہیں پر سکے کا دوسرا رخ بھی دکھنا چاہیے۔ اگر وہ گھر آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، اگر تھوڑی سی خدمت آپ بھی دے دیں گی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ لیکن جہاں تک حقوق کی بات ہے، باتیں واضح اور کلیئر ہونی چاہیے، آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرا کیا بنتا ہے، سامنے والے کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ تو یہ میاں بیوی کے حقوق ہوئے،
اور عام طور سے میں دیکھتا ہوں گھروں میں خاندانوں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے, جو خرابیاں ہوتی ہیں, انہی حقوق کے عدم واقفیت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے مختلف پہلو اور مختلف گوشے ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے. میں صرف بہت ہی مختصر انداز میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے خاندانی نظام میں ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جو تقریباً گھر گھر کی کہانی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی, اب آپ نے میاں بیوی کے حقوق کو جان لیا, میاں بیوی کے حقوق کو برتا, اس کے بعد آپ کے بچے ہوں گے. اب آپ کے بچے ہوئے, 5 منٹ بچا ہے, مختصر انداز میں یہ مسئلہ سمجھ لیں بس. بچوں کے درمیان ماں باپ کے لیے ضروری ہے, واجب ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان وہ عدل و انصاف سے کام لیں. عدل و انصاف کا مطلب کیا ہے کہ ہر بچے کا جو بنیادی اس کا خرچہ ہے وہ بنیادی خرچہ اس کو دیں. کسی کی پڑھائی کا خرچہ 1000 کسی کی فیس ہو سکتی ہے, کسی کی 2000, کسی کی 500, یہ اس کا بنیادی خرچہ ہے. اس میں اسے عدل کرنا ہے. بنیادی خرچے کے اوپر اگر اپنے بچے کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس میں مساوات اور برابری ضروری ہے. جو بنیادی بیسک خرچہ ہے آپ بچوں کو دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, کپڑا دے رہے ہیں, پڑھائی کروا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. اس کے بعد اوپر اگر کسی بچے کو آپ کو کچھ دینا ہے تو ضروری ہے کہ جتنا ایک بچے کو دے رہے ہیں دوسرے بچے کو بھی دیں. واقعہ معروف ہے, نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ان کے والد نے ان کو ہبہ کیا, ان کے بھائی بہنوں کو نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قضیہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ظلم ہے, میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے بھی کتنے بھائی بہن ہیں جن کے درمیان اس وجہ سے دشمنی ہو جاتی ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے درمیان مساوات نہیں کرتے ہیں. اپنے ہاں لڑکی کی شادی ہو گئی, اب اس لڑکی کی ساری ذمہ داریاں جو واجبی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی شوہر پر ہیں, اور وہ اس کے تمام خواہشات جو بچپن سے اس نے پالے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو باپ ہیں بیٹے کو بزنس کرائیں گے, بیٹے کو دکان کھلوائیں گے, بیٹے کے لیے گاڑی خریدیں گے, بیٹے کے لیے گھر بنوائیں گے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب بیٹے کا ہے. آپ یقین مانیں یہ ظلم ہے اور اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا. یہ کوئی اختلافی مسئلہ میں نہیں بتا رہا ہوں. اگر آپ نے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں اس کے بعد بھی آپ اگر اپنے کسی بچے کو کچھ دے رہے ہیں تو دوسرے بچے کو دینا بھی لازمی ہے, گرچہ وہ آپ کی بیٹی سسرال میں ہے, اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جس کو ہبہ کہا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں عموماً میں نے دیکھا ہے ہبہ میں بچوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں, ان کی بہنیں کنگال اور قلاش ہوتی ہیں, اور بھائیوں کی وہ تمام پراپرٹی باپ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے. بھائی امیر ہے بہن غریب, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر باپ اپنی زندگی میں کچھ ہبہ کر رہا ہے جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو بھی دے گا, جبکہ مرنے کے بعد بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا, بیٹے کو ڈبل, بیٹی کو سنگل ملے گا. لیکن اگر زندگی میں وہ دے رہا ہے تو زندگی میں عدل مساوات کرنا یہ ضروری ہے, جو کہ بیشتر اوقات میں نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے اس پر بھی غور کریں. اور وہ خواتین, اگر خواتین ہماری بات سن رہی ہیں تو جس طرح سے ہم نے ان کے مسائل بیان کیے ہیں اس مسئلے کو بھی سمجھیں اور اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے اس کو پیش کریں. آپ اپنا حق جانیں. شوہر کے اوپر جو چیزیں نہیں واجب ہوتی ہیں وہ تو آپ نے سیکھا ہے, آپ کو سکھایا گیا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے, جبکہ اس کی وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ آپ کے ماں باپ اگر اپنے بھائی بہنوں, اپنے دوسرے بچوں کو کچھ دے رہے ہیں تو اتنا ہی دینا آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اب اگر کسی بچی کو اپنے مائکے سے مسلسل اس کا باپ جب اپنے دوسرے بچوں کو نواز رہا ہے, اگر مسلسل اپنی اس بچی کو بھی نوازے تو آپ سوچئے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں
کیا خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ دولت کافی نہیں ہوگی جو اسے ماں باپ کی طرف سے ملے گی؟ بالکل کافی ہوگی. اور وہ ناجائز مانگیں، وہ ناجائز خواہشات جو شوہر کے اوپر تھوپی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس کی بنیاد اگر آپ اس کا سبب جانیں گے اور جڑ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ ملے گی. لہٰذا ماں باپ کو بھی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے، بچوں کو چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کو یہ بتائیں. بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ دعویٰ کریں، اپنے ماں باپ کو بتائیں کہ جس طرح سے آپ کا بیٹا آپ کی اولاد ہے اسی طرح سے میں بھی ہوں. زندگی میں اگر کچھ دے رہے ہیں تو جتنا اس کو دے رہے ہیں اتنا مجھے بھی دینا یہ آپ کے اوپر واجب ہے. بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل پر بات کرنے کا میرا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ جو خاندانی مسائل ہیں، ان مسائل کا اثر ہمارے سماج پر جو پڑ رہا ہے وہ لامحدود ہے. ہمارے سماج میں یہ جو مسائل جن کو ہم رسم و رواج سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمارے سماج کے خاندانی تانے بانے پر یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ مکمل اسلامی احکام ہیں، یہ رسم و رواج سے صرف ان کا تعلق نہیں ہے. اس لیے جس طرح سے ہم اپنی عبادات کے بارے میں فکر کرتے ہیں، انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے جو خاندانی اور عائلی نظام ہیں ہمیں انہیں بھی سیکھنا اور انہیں بھی سمجھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے ان کو صحیح سے نہیں سیکھا، صحیح سے نہیں برتا، تو جو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ مسائل ختم ہونے کے بجائے دن بدن اور بڑھیں گے. تو یہ صرف چند مسائل تھے جن پر میں بات کر سکا. اب وقت اجازت نہیں دے رہا، اور حالانکہ بہت سارے مسائل کے بارے میں سوچ کے آیا تھا، اور بھی ایسے مسائل ہیں جو اس وقت زمین پر گراؤنڈ پر موجود ہیں جن کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. لیکن انشاءاللہ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو الحمدللہ آپ کے آس پاس بہت سارے علماء رہتے ہیں، جب آپ کو جاننے کی تڑپ ہوگی، خواہش ہوگی تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. لیکن ضروری سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ اویئرنیس پیدا کریں اپنے اندر کہ ان مسائل کا تعلق ہمارے دین سے ہے. جس طرح دین کے ہم دوسرے مسائل سیکھتے ہیں، ان مسائل کا سیکھنا اور برتنا بھی واجب ہے، بلکہ بسا اوقات عبادات سے بھی زیادہ واجب ہے، کیونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اللہ رب العالمین ہمیں فقہ فی الدین عطا فرمائے. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.